رکھ دی ہے. جب جب آپ اوپر جاتے ہیں, ابھی دیکھیں نا سب یہ جو ہم زیادہ تر جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے دوپہر دی کہ تو بانی تر آتی کہ تھوڑے آنی, ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو ان چیزوں سے اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ آپ کو اس پروسیس سے, اس چیز سے الحمدللہ گزرنا پڑے گا. تو پھر یہ ساری کی ساری ٹینشنیں دور, سارے کے سارے مسئلے مسائل دور جیسے ہمارے ہوئے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسے ہی یہاں پہ آ کے کھڑے ہو گئے. اللہ کی قسم کامیابی قیمت مانگتی ہے. یہ کہنا کہ آپ کو مفت میں مل جائے گی نا, جہاں پہ رگڑا کھا کھا کے بس ہو جائے گی نا, اس سے 5 کلومیٹر آگے اس کا سفر شروع ہوتا ہے. ایک آپ کو قصہ سناتا ہوں. آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ارسطو کا نام سنا ہے؟ ایک جگہ پہ نا وہ لوگوں کو تبلیغ کر رہا تھا, لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا تھا کامیابی کے لیے. یہ ذرا توجہ آپ کی میری طرف ہونی ہے. ابھی تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ میں بھی چلا جاؤں گا. مجھے آپ کا بڑا خیال ہے. کسی نے یہ ساتھ والے محلے میں جانا ہوگا, کسی نے جناب یہاں سے اٹھ کے خیالی بائی پاس, کسی نے شہر, کسی نے ادھر ادھر جانا ہوگا. میرا کوئی مسئلہ نہیں, میرا تو یہ ساتھ ہی ہے فیصلہ آباد. میں تو ایسے چلا جاؤں گا. آپ لوگوں کی ٹینشن ہے کہ آپ ٹائم سے گھر پہنچ جائیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ کی توجہ اور فوکس کے اوپر ایک بات. تو ارسطو جو تھا وہ اپنے لوگوں کو کامیابی کے ٹپس دے رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا دنیا کے اندر سکسیس لینے کے طریقے کون سے ہیں, فارمولے کون سے ہیں, ایسے وہ بتا رہا تھا. اس سلطنت کے بادشاہ تک ایک بات پہنچی کہ آپ کی سلطنت میں ایک بندہ ایسا آیا ہے جو کہ لوگوں کو بغاوت کی طرف لے کے جا رہا ہے, لوگوں کو آپ کے خلاف کر رہا ہے. بادشاہ سلامت نے حکم دیا کہ ان کو بلواؤ, اس کو پکڑ کے لاؤ, میری عدالت میں پیش کیا جائے. اچھا, ارسطو کو پکڑنے کے لیے جناب سپاہی چلے جاتے ہیں, پورا شہر چھان لیتے ہیں, لیکن وہ کہیں پہ ملتا نہیں. پھر پتہ چلتا ہے وہ اس فلاں باغ کے اندر بیٹھا ہوا ہے. جب وہ سپاہی وہاں پہ جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, ارسطو ایسے ایک ٹیلے پہ, چھوٹا سا ٹیلا تھا, اس کے اوپر کھڑا, اس کے سامنے 10-12 لوگ جو ہے نا اس طریقے سے سامنے ان کے بیٹھے ہوئے, اور ان کو موٹیویٹ کر رہا ہے کہ آپ دنیا میں کیوں آئے ہیں, زندگی کا مقصد کیا ہے, آپ کا یہاں پہ آنے کا مقصد کیا ہے. یہاں پہ جانوروں کی طرح آگے چلے نہیں جانا, اپنا رول پلے کرنا ہے. جو رول پلے کرتا ہے وہی جانے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے. ایسے وہ باتیں کر رہا تھا. سپاہیوں نے دیکھا, جا کے اس کی طرف لپکے, اور لپکنے کے بعد اس کو اس کے بازوؤں سے پکڑا, اور پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے بادشاہ سلامت کے دربار میں لے کے چلے جاتے ہیں. ارسطو جب بادشاہ سلامت کے دربار میں جاتا ہے اور وہاں پہ بادشاہ اس کو دیکھتا ہے, دیکھنے کے بعد کہتا ہے اس کو فوراً 9 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے. ارسطو کو وہاں پہ 9 سال کی قید ہو جاتی ہے. شب و روز گزرتے ہیں, اور گزرنے کے بعد جیسے ہی وہ جیل سے باہر آتا ہے, وہ جو 10-12 لوگ تھے انہوں نے اس کی تبلیغ آگے کرتے کرتے اس کو جو ویلکم کرنے کے لیے لوگ آئے تھے وہ 10-12 نہیں تھے, وہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کا مجمع تھا جو اس کو ویلکم کرنے کے لیے وہاں پہ آ کے کھڑا ہو گیا. جیسے ہی ارسطو باہر نکلتا ہے, دیکھتا ہے لوگ ایسے بڑے اونچے اونچے نعرے لگا رہے ہیں, ہاتھ ہلا رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, لیکن ارسطو نے کسی کو جواب نہیں دیا, بلکہ ارسطو نے چلنا شروع کر دیا. چلتے چلتے اسی جگہ پہ اسی ٹیلے پہ کھڑے ہو کے جو سب سے پہلا لفظ ادا کرتا ہے, کہتا ہے ہاں تو میں بات کر رہا تھا. اس کو میرے بھائیوں اور بہنوں بولتے ہیں فوکس. جہاں سے بات کو توڑا وہیں سے 9 سال کے بعد جوڑا. یہ ہے توجہ, یہ ہے فوکس. اگر آپ کا فوکس میری طرف رہے گا تو کوئی ایک ایسی بات, کوئی ایک ایسا لفظ زندگی بدل کے رکھ دے گا. اگر آپ آنے جانے والوں کو دیکھیں گے تو پھر زندگی تو گزر چول جائے. میں کتنا پساؤں لگا 6 ماہ, سال, 2 سال, 2.5 سال اس کے ہاتھ نہیں آیا. 2.5 سالوں کے بعد میں ایک فیکٹری کے اندر گیا. اس بندے نے 1 ہفتے کا کہا کہ شپمنٹ کی, میرے ساتھ کنٹینر بھجوایا اس کا, لیکن کافی عرصہ ہو گیا, سال سے بھی اوپر ٹائم گزر گیا, وہ پیمنٹ نہیں کر رہا تھا. میں نے کہا چلے جا کے دفتر میں دیکھتے. میں اس کے دفتر گیا, دفتر میں وہ موجود نہیں تھا. میں ایسے اس کے کھاتے میں چلا گیا. وہاں پہ کچھ 100 کے قریب مشینیں لگی ہوئی تھی, یہ جو سٹیچنگ والی جو کی مشینیں, لیکن 10-12 لوگ بیٹھے کام کر رہے تھے. باقی مشینوں کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا. وہاں پہ اللہ نے ایک نقطہ کلیئر کیا, یار اگر اس کا کام صحیح ہوتا نا تو یہ ہال فل ہونا تھا, کام اس کا فل ہونا تھا. اب اس کا ایکسپینس زیادہ ہے, کام تھوڑا ہے, اس وجہ سے لوگ تھوڑے ہیں, تھوڑے لوگ ہیں, تھوڑا کام, تھوڑے پیسے. وہاں پہ نقطہ تھوڑا سا اللہ نے کلیئر کیا. وہاں سے پھر گھر, جمعے کا دن تھا, آج بھی مجھے یاد, میں صوفے پہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہا تھا. تو صوفے پہ بیٹھ کے نہیں, لیٹ کے, کمرشل چلی موبیلنگ کے مالک کی. اس نے کہا آپ سارے کے سارے لوگ میرے نیٹ ورک کے اندر آ جائیں. جب اس نے نیٹ ورک کی بات کی, میں نے کہا یار وہ جو میرا سینئر ہے
وہ بھی تو ہر وقت نیٹ ورک کر رہے ہیں. یہ ہے کیا بلاگ؟ میں اٹھ کے بیٹھ گیا. پھر اللہ نے اور دماغ کو کھولا اور اس میں یہ بات آئی، یہ جو لوگوں کا نیٹ ورک ہے جب کسی عام بندے کے ساتھ لگتا ہے تو عام بندہ محلے کا کونسلر بن جاتا ہے، چیئرمین بنتا ہے، ایم پی اے بنتا ہے، ایم این اے بنتا ہے، منسٹر بنتا ہے، وزیر اعلیٰ بنتا ہے، وزیر اعظم بنتا ہے، صدر بنتا ہے. دنیا کا صدر جو بائیڈن ابھی بھی یہ مین پاور سے بنا ہے. میں نے کہا یہ کام ہے زبردست. یعنی یہ عام پبلک جب ایسے کسی جگہ سے گزرتی ہے، جس کی جگہ سے گزرتی ہے وہ خاص ہو جاتا ہے. میں نے پھر اپنے رب سے دعا کی، میں نے کہا یا اللہ مجھے یہ مین پاور دے، لوگوں کی طاقت. لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ صحیح کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. میں نے اپنے رب سے دعا کی. میں نے پہلے بتایا میں 5 7 10 20 30 لاکھ روپے کما لیتا تھا، لیکن جس چیز کی کمی تھی اس چیز کی طرف میں نے فوکس کیا کہ یا اللہ مجھے یہ لوگوں کی طاقت دے. پھر اللہ پاک نے یہ نقطہ میرا کلیئر کیا اور میرے اوپر ٹائمز کو کھولا. حالانکہ 2.5 سال پہلے اس نے مجھے پریزنٹیشن دی، 2.5 سال کے بعد میں نے اس کو جوائن کیا. آج ڈیٹ کتنی ہے؟ 18 تاریخ. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اس سسٹم کے اندر 17 سال 6 ماہ اور 6 دن، ٹائم کیا ہو گیا ہے؟ 10.5 ہاں 30 منٹ اوپر ہو گئے ہیں. 17 سال 6 ماہ 6 دن اور 30 منٹ مجھے اس سسٹم میں جوائن کیے ہوئے ہو گئے ہیں. اور پھر میں نے اس کو جوائن کیا. اللہ کی قسم یہ کام مشکل ہے، اور کعبہ کے رب کی قسم اس سے زیادہ آسان کام کوئی نہیں اگر کوئی اس کو سمجھ کے کرے. تو میں نے جب اس کو جوائن کیا، جوائن کرنے کے بعد 3-4 لوگوں کو سسٹم، اچھا اب میں وہ بندہ ہوں جس کی کسی ایک نے بھی نہیں کیا، بلکہ ہر باقیوں کو چھوڑے، اللہ جنت نصیب کرے میری والدہ کو. اور جب میں نے ٹائمز کا نام لینا تو ان کو وہ آتا نہیں تھا، کہتے تو کی ہر ٹائم ٹین کرتا رہتا گھر. یعنی گھر سے سب سے پہلے مخالفت سٹارٹ ہوتی ہے. میں نے چھوٹے بھائی کو ذرا کہانی شانی ڈالی تو میری والدہ کیا لگے رہی ہے گلنا چنا کہ جب سا ہی نہ تمہیں تیرے. یعنی کہ آپ اس سے آگے کی کیا بات کرتے ہیں. لیکن پھر بھی نیٹ ورک اگر آپ نے کرنا ہے، یہ بات پلے باندھ لیں، اندر سے جو بندہ فل بٹا فل ڈھیٹ ہے نا وہ یہاں پہ کامیاب ہوگا. یعنی تو انشاءاللہ تعالی یہ جاتے جاتے نا میں نے آپ کو اللہ کی رحمت سے 10-15 منٹ کے اندر ٹائم سمجھا دینی. پہلے آپ کی بیس بنا لیں کیونکہ بیبی کو بیس پسند ہے. آپ نے اگر صحیح بیس بن گئی تو پھر اس کے اوپر پلازا چھوڑ کے اس کے اوپر بے شک آپ برج خلیفہ بنائیں. اگر بیس ہی نہیں ہے، ریتلی ہے، تو آپ کا تو اپنا نہیں پتا تو آپ کسی کو کیا سہارا دیں گے. ہم تو وہ ہیں جو تراشتے ہیں راستے کے سنگے میل، ہم وہ نہیں جسے زمانہ تراش گیا. تو اس لیے آپ کو آپ کی منزل کے تعین کا پتہ ہونا چاہیے. تو میرے بھائیوں، ابھی آپ لوگوں نے مجھے بتا رہے تھے بھائی کہ اچھا تو میرے بھائیوں یہ 56 روپے لینے کے لیے میں نے اپنے وہ جو بچپن کے 4 دوست محلے دار بڑا ٹائم کٹھے گزارا، اپنی گاڑی کے اندر ان کو بٹھایا، رستے میں نے اتنا موٹیویٹ کر دیا، اتنی صحیح ہے سب کرنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے رانا صاحب اسی کرتے ہیں یہ اس طرح تو یہ تو وہ. میں کہا چلو شکر ہے یا اللہ، میں تو جی 2.5 سال نہیں منی میرے یار الحمدللہ پہلے ہفتے 4 آ گئے. وہاں پہ گئے، ایسے دفتر میں رش تھا، کوٹھی نمبر 4J لاہور گلبرگ، فردوس مارکیٹ میں اس وقت آفس تھا. ایسے لائن لگی ہوئی تو اس کے اندر میں بھی لگ گیا، 2 میرے لیفٹ پہ 2 رائٹ پہ. جب میں ایسے کاؤنٹر پہ پہنچا، اپنا کوڈ بتایا، کوڈ بتانے کے بعد اس نے 56 روپے سامنے رکھے. میں کہا شاید کھلے پیسے، فیمیل سی میں کھلے پہلے دے گی، 1000 کے نوٹ بعد چو دے گی. اچھا اب ہوا یہ، اس وقت 10,000 سے نیچے کیش دیتی تھی کمپنی، 10,000 کے اوپر کا چیک بنتا تھا. تو اس نے کہا آنکھ سے ہی ایسے اشارہ کر دیا، سیڈ تے ہو جا، رش بہت ہے.
میں نے کہا نہیں نہیں میرے پیسے زیادہ بنتے ہیں, میرا تو سیل زیادہ ہوئی ہے. تو اس نے کہا نہیں اتنا ہی ہے. میں نے کہا دوبارہ چیک کریں. اس نے دوبارہ چیک کیا, اس نے کہا بس کر سائڈ تے ہو جا, اے نہیں ہے. جب انہیں انی گل گئی نال والے اس طرح ہسے کہ جدا پتہ نہیں کیڑا کسی نے لطیفہ سناتا جگر مارتا. اور یقین کرے اس وقت میری ٹانگیں ایسے تھی جیسے ایک ایک ٹن کی ہو گئی ہے, مجھ سے ٹانگ نہ اٹھائی جائے. میں تو ان کو رستے میں موٹیویٹ کر کے لے آیا تھا. وہ کہہ رہے ٹھیک ہے جان کی لوڑ ہی کوئی نہیں. تو میں کہا میں کیڑی ضلالت کھا لی 56 روپے لین واسطے, میں 56 روپے کی خاطر میں 4 بندے ضائع کر لے. اور ہے یار دیکھیں ایک فیصل آباد کے دوسرے لنگوٹیے انڈرویئر فیلو. اچھا اب آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ ان کو قابو کرنا کتنا. یہ تو کوئی فوتگی میں بھی یار یہ یقین کریں فوتگی میں بھی جائیں تو ان کی ہنسی وہاں پہ رکتی نہیں ہے. جاندہ بھی شرارت کر گیا. تو اس وجہ سے وہ چاروں ایسے باہر نکل گئے. ایسے شیشے کی وہ دیوار تھی, باہر والی سائڈ پہ پارکنگ تھی. اب میں ادھر کھڑا ہوں, 10-15 منٹ کے بعد ان میں سے ایک آیا. آگے اس نے مجھے نا جیسے کسی چور کو پکڑتے ہیں بازو سے پکڑا, کہنا چلو آؤ گڈی آ گئی ہے. میں کہا کیڑی گڈی؟ کہنا ہوں اتنے پیسے اسی نال تھوڑی لے کے جانے, بینک والے نے کہنا گڈی منگا لی. اور قسم سے شروع ہو گئے ان کو چبرجی سے اس وقت 600 روپے کی وہ پلیٹ دیتا تھا مٹن کی. ہاں جی ٹھیک ہے نا, وہاں سے کھانا کھلوایا. یہ وہ کہنے لگا گھومتے گھومتے ٹائم ہوگا, کہنے لگا ڈرامہ بھی دکھانا تھا. میں کہا ڈرامہ میرے نال ہو گیا. جنہ میں جس وقت آ رہے تھے نا لاہور, جنہ میں موٹیویٹ اور سارا کچھ نہ کر کے میری کسے گل دے کے کوئی بھی نہیں سی بولتا, انہوں نے میں وزٹ ہونے دیا. یقین کرے جب ہم واپس نکلے ہیں وہاں سے, میں 180 90 170 کی سپیڈ پہ گاڑی, اور مجھے جوتے مار رہے ہیں, دڑال دڑال بج رہی ہیں, کہ ادھروں نکل رہی ہے. اچھا میں کو گل چنگی نہیں کرا کو ہنس رہی نا, یعنی میں اپنے اندر ہی بزت ہوتا رہا. جب ان کو میں نے وہاں پہ فیصل آباد پہنچ کے اتارا, ان کے گھروں میں جا کے مجھے سارے بڑے زہر لگن دے. میں کہا کی ہے, میں چغل مہر بیٹھا, اور تہجد کا ٹائم تھا. گھر پہنچا, نماز پڑھی. میں کہا یا اللہ کیڑے پاسے بزت کراتا. صبح تو لگے نے پیسے بھی لگائے ہیں, تو اس تو بعد ذلت رسوائی بھی. پھر فجر پڑھی. پھر اللہ پاک نے ایک نقطہ میرے ذہن سے زد دے وچ آ کے میں وہ کلیئر کیتا کہ نہیں مینوں کرنی چاہیے, انہاں نوں کر کے دکھانا چاہیے. میں اللہ دی قسم ٹائم شوق نال نہیں کیتی, زد چ کیتی. زد بھی کن کے ساتھ تھی, جن کو فرسٹ ٹائم لے کے گیا. فرسٹ ٹائم جن کو لے کے گیا تھا ان بندوں کے ساتھ ضد لگا کے پھر میں نے کہا نہیں اب کرنا ہے. اب کرنے کا ارادہ کر لیا, لیکن دفتر جانے کا وہاں پہ دل نہیں کرتا تھا. میرا یہاں پہ کارگو کا آفس تھا, جیسے کہ سڑک کراس کر کے تھوڑا سا اس سے آگے اتنی دور یہ ٹائمز کا میرا جو سینئر تھا اس نے دفتر بنایا ہوا تھا. آپ بلیو کریں کہ وہ بندہ مجھے ہر وقت کال, ہاں جی رانا صاحب آؤ ذرا بھائیے کو پلان کریے. ساڑھے نال بندہ ہی کوئی نہیں جوائن کرتا. تو وہ جو ایک دو ہم جوائن ہوئے تھے, میں ہوا تھا اس کے ساتھ, آگے میں نے چھوٹے بھائی کو کروا دیا, بس یہی تھے. اچھا اس نے مجھے کہنا شروع کر دیا آؤ 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 دفتر. اچھا دفتر میں ایک دن ٹائم نکال کے, یعنی جوائننگ کے تقریباً 1 سال کے بعد میں پہلی دفعہ دفتر گیا. جوائننگ کے 1 سال کے بعد دفتر گیا. اچھا دفتر جب میں گیا ہوں پہلے ایسے, یہ جتنا بھی یہ ٹیبل ہے نا اس کو ڈبل کر لے تو اتنا کا آفس ہوگا, بیچ درمیان میں نا اس کے شیشے کی پارٹیشن تھی, ایسے ریسیپشن تھی. میں سیدھا ریسیپشن پہ گیا. میں نے کہا میاں صاحب کدھر ہے؟ یہ بات نا توجہ کے ساتھ آپ نے سننی ہے. دیکھیں وہ اس وقت کی جو سٹوری تھی نا آج کا ایک قصہ بن چکی ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. آپ کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ ایسے واقعات ہوئے ہوں گے, ہو رہے ہوں گے, جو کہ کل کو آپ نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے بتانے ہیں. اچھا میں اس کے پاس چلا گیا کاؤنٹر پہ. میں نے کہا میاں صاحب کدھر ہے؟ کہہ رہے جی ابھی آئے نہیں. سامنے نا گول شیشے کا ٹیبل, اس پہ نا 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. عورت ذرا مناسب سی تھی, مناسب نہیں اچھی خاصی خوبصورت تھی. 35-38 سال اس کی عمر ہو گئی. بندہ جو تھا وہ بھی مناسب تھا لیکن فل بلیک تھا, یعنی عجیب سا ہی تھا. ویسے کم ہی دیکھے ہیں. وہ دور سے ایسے لگ رہا تھا جیسے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی چل رہا ہے.
یعنی وہ فل کالا اور وہ فل سفید. تو وہ لڑکا جو کاؤنٹر والا تھا نا وہ بھی مجھے جانتا تھا, محلے دار تھا. میں کہنے لگا سر جی ادھر آؤ. میں قریب گیا, کہتا دونوں میاں بیوی ہے. میں ایک قدم پیچھے ہٹ گیا, میں کہا تو خدا دا خوف کر. کہتا نہیں ادھر آؤ. ہو میں پھر قریب, کہتا دونوں دی دوسری شادی ہے. میں پھر ادھر دیکھا تو ادھر دیکھا, ادھر دیکھا تو ادھر دیکھا. کہتا ادھر آؤ. پھر کہتا دونوں دی لو میرج آ. دونوں کی لو میرج ہے. میں عورت ایڈے تجسس والی نظروں نال دیکھنا شروع کرتا. میں کہا بندہ کلو چینی لینا 2 دکاناں پھر لینا. یار انہیں بندہ پسند کرنا سی, انہیں کو دیکھیا ہی کوئی نہیں کہ کون ہے دیکھیا ہی نہیں. میرے دل چ کہنی ادھر لیے ہمدردی پیدا ہو گئی. خدا واسطے نہیں, کوئی تعلق نہیں, زندگی چ پہلی بار دیکھ رہا. میں کہا یار اس عورت نے کیتا کی. مینوں ادھر دل چ احساس اللہ نے پیدا کرتا ہے کہ لمحے جڑا اکثر مردہ نے دل چ ہو جاتا, وہ میرے دل چ بھی پیدا ہو گیا. تے میں باہر گیا, جا کے دیکھا. میں کہا شاید بندہ ذرا کوئی مل کا اونر ہوئے گا, کوئی فیکٹری اونر ہوئے گا, کسی کوئی بزنس اچھا ہوئے گا. میں باہر جا کے دیکھا تو ایک ٹوٹی جی موٹر سائیکل تے میری سلیپ کھڑی سی 7473 والا نمبر سی. میں پھر آیا اندر کو. میں کہا بندہ کوئی مل اونر ہے. کہتا نہیں کسی میل جی 25-30 ہزار روپے کی نوکری کرتا, پتہ نہیں انہیں کہڑا کورس کیتا ہوا. تو میں کہا یار یہ عورت نے کیتا کی. کہتا یہ تمہیں پتا ہوگا کی کیتا. میں اچھا ایک کردیا نا میں گڈی کو سلم ماریا چلا گیا. میں کہا یار بار بار میرے خیال آ گیا انہیں کیتا کی, انہیں کیتا کی. عورت نے ایڈا بڑا سٹیپ لے لیا. اچھا میری عادت ہے کہ رات کو جب میں سوتا ہوں نا تو سارے دن کا ریویو کرتا ہوں کس جگہ پہ کیا کچھ بہتر ہو سکتا تھا. کل کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام کرنے ہیں, کل کی لسٹ بنا لیتے ہیں. آج کے دن کی جو ہے نا جتنی ورکنگ ہوتی ہے اس کے اوپر اس کو ریکنسائل کر لیتے ہیں. تو میں نے کہا رات کو جب سونے لگا, دفتر گیا, یہ ہوا وہ ہوا فلاں ہوا. جو ٹائمز دے آفس کی گل ہے, میں کہا یار انہیں کیتا کی. میں الحمدللہ اس بلکہ یہ رمضان شریف میں عمرے پہ تھا, عمرہ کر کے آیا ہوں. ابھی کچھ 26 خیر ہمارا 26-27 ممالک کی جو ہے نا وہ سیر کر لی ہے ادھر سے, اور کوئی کروڑوں روپے سالانہ بونس بھی آ ہی جاتا ہے. غریب آدمی گزارے کرنا اور کیا بندے نے کرنا.